ہے. یہ 5 اطلاقات ہیں جسے جاننا بہت ضروری ہے. دیکھیے اس کی بڑی اہمیت ہے. جب اصل کہتے ہیں نا اہل علم اس کو یقین کے معنی میں لیتے ہیں, یعنی کل اصل یقین, یہ ایک جملہ ہے اہل علم کا. اور وہ آپ دیکھیں گے کہ اصول فقہ متعدد کتابوں میں یہ جملہ آپ کو ملے گا. کیا مطلب ہے؟ یعنی شک کے مقابل جب یقین کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا, یقین کی جگہ میں اصل کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یعنی اصل اس کا مقابل کیا شک, اس معنی میں. جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ جو الیقین اس کا مقابل کیا ہے الشک, نہیں الاصل اس کا مقابل کیا ہے الشک. یعنی گویا کہ یقین کے معنی میں لیا جاتا ہے اس کو, یعنی گویا کہ اصل ہے وہ. تو اصل کو جاننا بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں گے کہ قدیم علماء میں یعنی جہاں اصول پر گفتگو ہونے لگی اور اپنی کتابوں میں اصول کا ذکر ہونے لگا, جیسے ہم کہتے ہیں اور ہم لوگ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں, مطلب جب بھی اصول ہم نے پڑھا ہے کہ امام شافعی کا نام خاص طور پر لیا جاتا ہے کہ آپ یعنی اصول حدیث ہو, اصول فقہ ہو, اصولیات سے متعلق, کلیات سے متعلق آپ نے غیر معمولی کام انجام دیا. آپ نے بھلے ہی اس کی تدوین اور اس کو اکجا اور اس کی ترتیب وہ مقصود نہیں تھا, وہ تو بات کا کام ہے, لیکن آپ نے اس کا جو مطلب آغاز کیا آپ نے اس سے. امام شافعی رحمہ اللہ کی جو کتابوں کا جو مجموعہ ہے, جسے ربیع بن سلیمان رحمہ اللہ ان کے تلمیذ خاص نے, جسے ہمارے پاس کسی عالم دین کی مجموعہ مقالات کا مجموعہ ہوتا ہے نا, ویسے شیخ امام شافعی رحمہ اللہ کے مقالات کا جو کتابوں کا جو مجموعہ جو انہوں نے اکجا کیا یہاں وہاں سے اکجا کر کے, اسی کو انہوں نے گویا کہ المجموع اسی کے نام پر الام نام رکھا انہوں نے. سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ جی, الام اسی معنی میں ہو. تو اس میں آپ دیکھیے, اگر آپ مکتبۃ الشاملہ استعمال کر سکتے ہیں, اس میں دیکھ سکتے ہیں, تو اس میں آپ الاصل ڈال کر کے دیکھیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ اس کی متعدد اطلاقات کا کتنا استعمال کرتے ہیں. میں کتاب کی بات کیوں کر رہا ہوں, کتاب کی بات میں آپ کو ہو سکتا ہے مطلب ایک جگہ ملے ایک جگہ نہ ملے, لیکن المکتبۃ الشاملہ کی مدد سے آپ کو کافی چیزیں ایک ساتھ مل جاتی ہیں الحمدللہ. اور پھر اس کی مدد سے اگر آپ پڑھیں گے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کی اطلاقات کتنے بیان کی ہیں, بات واضح ہوگی آپ کو, یعنی بکثرت. اور ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ ان کی جو شرح مشکل الآثار ہے, آپ اس میں بھی عظیم فقیہ ہیں آپ, ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ, میں قدیم علماء کی بات کر رہا ہوں. تو یہ جو ہے نا مطلب قدیم علماء جو ہے جو اس کا بہت استعمال کرتے ہیں, پھر بعد میں تو اس کا استعمال بہت زیادہ ہونے لگا. پھر اس کی جب اشتقاقات اور اس کی جو معانی مطلب متعدد ہیں, بہت وسعت ہے اس میں, توسع ہے, تو پھر اس کے الگ الگ شق پر جو ہے کتابیں لکھی جانے لگی تاکہ سمجھانے کے لیے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے. اس لیے ایک طالب علم کو اصل کے اعتبار سے اصل کا مصدر کیا ہے یعنی وہ جاننا چاہیے کہ اور اصل پر اتنی گرفت ہونی چاہیے کہ بھئی اس پر عمل کی کیا حیثیت ہے. مثلا کسی اور اصل سے معارض نہ ہو, یعنی نص سے معارض نہ ہو, اور ہم اس کو اصل کے طور پر کیسے مانیں گے, اس کو اصل کیسے سمجھیں گے, کیوں کر اس کو ہم کہتے ہیں کہ بھی وہ اصل ہے. تو یہ کیسے ہم کو معلوم ہونا چاہیے, یہ جاننا چاہیے ایک طالب علم کے لیے. تو اس کی جو شروط ہیں, پھر اس کو کہاں سے اس کی تفصیلات ہیں, یہ ایک ہمارے موضوع سے خارج ہے, لیکن میں آپ کو ایک رخ دینا چاہ رہا تھا آپ کے ذہن کو کہ اس کی جو اطلاقات ہیں اس کو ہمارے پاس ہمیشہ ذہن میں ہونا چاہیے. یعنی اس کو ایک محاضرے کے طور پر سننا بولنا اصل نہیں ہے, کیونکہ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کبھی بھی کوئی بھی کتاب اٹھائیں گے, حتیٰ کہ آپ تفسیر سے متعلق یا جو ہے آپ یعنی لغت سے متعلق عقائد سے جو کتابیں ہیں, شروحات میں تو بہت ملے گا آپ کو, اور فقہی کتابوں میں تو مطلب یہ چیز مطلب نہیں سمجھنے کے بکثرت ملے گی آپ کو یہ چیز. ایسے میں اطلاقات کو اگر آپ ایک نظر رکھتے ہیں, پھر تو آپ بڑی تیزی کے ساتھ مسئلے کو یوں باذن اللہ تعالیٰ آپ سمجھ لیں گے انشاءاللہ.